میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال۔ آج میرا شوہر مجھے میکے چھوڑ گیا تھا، مگر میں بہت بے چین تھی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی مگر میرے بھائی مجھے جانے نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ عاشر کی حرکتوں سے تنگ تھا۔ آدھی رات کو اس کا میسج پڑھ میری تو جان ہی نکل گئی کیونکہ شادی کو آج تیسرا دن تھا مگر وہ میرے قریب نہیں آیا تھا کیونکہ پہلی چاہت قسط نمبر 4۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے تبھی موبائل پر میسج آیا تھا، میں جانتا ہوں آپ حق پر ہیں مگر طلاق کا فیصلہ بالکل غلط ہے۔ سوچے میں مر بھی گیا تو مرحا کے دامن پر طلاق کا داغ لگ جائے گا۔ یہ دنیا اسے جینے نہیں دے گی اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ مجھ سے کسی صورت الگ نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اس دور رہوں، میں اپنی طریقے سے سمجھا دوں گا، آپ پلیز اس سے کچھ مت کہیے گا۔ عاشر کا میسج پڑھنے کے بعد وہ پارک میں بنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ بہت اچھی طرح سے اپنا چہرہ دھویا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی اس کو ایسی حالت میں دیکھے، اس لیے خود کو نارمل کرتے وہاں سے گھر کی طرف نکل گیا۔ مرحا کی امی کی آنکھیں کھلی تو مرحا ان کا ہاتھ تھامے وہیں ان کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مرحا؟ عاشر کہاں ہے؟ تم گھر نہیں گئی ابھی تک؟ انہوں نے عاشر کو وہاں نہیں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ نہیں امی جان، وہ بھائی اور عاشر زارا باہر گئے تھے۔ مرحا خود بھی پریشان تھی مگر اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ کہاں گئے ہیں؟ مرحا کی امی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ پتہ نہیں، ویسے ہی گئے ہیں دونوں۔ مرحا نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں بتایا، امی آپ سو جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ مرحا نے امی کو کمفرٹ اڑایا اور لائٹس آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی امی عاشر کے بارے میں مزید سوال کریں، اسی لیے اس نے کمرے سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ کب سے کال کر کے تھک گئی تھی، کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، بھائی اور نہ ہی شوہر۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ عاشر اگر گھر چلے گئے تو نہ آئے تو کیا کروں گی میں؟ پھر فون اٹھا کر عاشر کو میسج کیا۔ وہ گھر آیا تو بی جان انتظار کر رہی تھی۔ ان کی عادت تھی عاشر اور فیصل دونوں جب تک گھر نہیں آ جاتے وہ جاگتی رہتی تھی۔ اب بھی عاشر مرحا کی راہ تک رہی تھی۔ اسے اکیلا آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مرحا کہاں ہے؟ کیوں نہیں آئی وہ؟ اسے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ عاشر کا اترا چہرہ دیکھا تو خود سے اندازہ لگانے لگی، نہیں بھی جان، وہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اسے خود سے کہہ دیا کہ وہ وہاں رک جائے، اس لیے وہ نہیں آئی۔ ابھی بہت تھکا ہوا ہوں بھی جان، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی جان کچھ اور پوچھتی وہ بھی جان کی جانچتی نظروں سے خود کو بچاتا ان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مرا کی بھابھی بہت تھک گئی تھی، اس لیے اپنے دونوں بچوں کو سلاتے ہوئے وہ خود بھی سو گئی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کھڑکی میں کھڑی ہو کر ان دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا موبائل بجا تو مرحا کا میسج تھا، کہاں ہے عاشر؟ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے؟ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ پلیز آ جائیں، مجھے آپ کے ساتھ گھر جانا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں مگر پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آ جائیں، صرف اور صرف آپ کی مرحا۔ میسج پڑھتے ہی آنسو پھر سے چھلکنے لگے تھے۔ کیا کروں مرحا؟ اس ایک ہفتے میں میری زندگی کتنی بدل گئی ہے، میں خود بدل گیا ہوں، میں بھی آپ کے بنا نہیں جینا چاہتا مگر قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ دل ہی دل میں مرحا سے مخاطب تھا مگر میسج کا کوئی جواب نہیں دیا اسے اور فون آف کر کے رکھ دیا تھا۔ مرحا نے بھائی کو اکیلے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو پریشان ہی ہو گئی۔ فوراً سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ اس کا بھائی لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا مرحا پریشان تھی، اس کی نظریں کسی کی متلاشی تھیں۔ وہ بھائی کے پاس سے گزرتی ہوئی لاؤنج سے باہر کی طرف جانے لگی تو بھائی کی آواز پر رک گئی تھی، وہ نہیں آیا ہے مرحا، اب تم بھی جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر مرحا کا رنگ فک ہو گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیوں نہیں آئے وہ؟
میں نے انہیں میسج کیا کہ ان کے ساتھ گھر جاؤں گی، مجھے عاشر کے ساتھ جانا ہے، بھائی انہیں بلا لائیں۔ وہ عاشر کے لیے ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بن پانی کی مچھلی۔ کہاں ہے وہ؟ گھر چلا گیا ہے؟ تم نے خود کہا تھا نا کہ کہیں رہو گی آج۔ بھائی کا دل کیا اس سے سارے حساب برابر کر کے پوچھے۔ اس سے جانتے بوجھتے اس نے کیوں کر عاشر سے شادی کی؟ مگر علاج مگر رات کے اس پہر وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے خود پر ضبط کر گیا۔ ہاں میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، مگر اب مجھے اپنے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یکدم ہی اپنے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ جو نہیں کہنا چاہتی تھی وہ بھائی کے سامنے کہہ گئی۔ کیا ہوا اسے؟ بھائی نے بھی بہت حیرت سے سوال کیا۔ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ مرحبا بتاؤ نا کیا ہوا اسے؟ اب کے بھائی اسے بازوں سے پکڑ کر اس سے پوچھنے لگا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بھائی وہ بہت بیمار ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پلیز مجھے جانے دے، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سر کو چوما تھا۔ میری پیاری سی بہن پریشان مت ہو، وہ کل صبح آ کر آپ کو لے جائے گا، اب جا کر کمرے میں آرام کرو۔ کھانا کھایا تم نے؟ بھائی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے نام میں سر ہلایا۔ اور باقی سب نے؟ بھائی نے پھر سے پوچھا تھا۔ بھابھی نے کہا تھا کہ کھا لو، مگر میں نے نہیں کھایا، اسی وجہ سے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ امی جان کو کھلا دیا تھا میں نے، ان کو میڈیسن دینی تھی، اس وجہ سے امی نے کھانا کھا لیا۔ مرا خوف خفا سی لگ رہی تھی۔ اچھا چلو، میں نے بھی نہیں کھایا، ہم ساتھ کھا لیتے ہیں۔ چلو کھانا گرم کرو، ہم دونوں بیٹھ کر کھاتے ہیں، بلکہ اپنی بھابھی کو بھی بلا لاؤ، اس کو کہتا وہ کھانا لگائے، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ مجھے کہتے ہوئے جان نہیں لگا تھا کہ مرا کی آواز رک گیا۔ عاشر نے کھانا نہیں کھایا تو مرا کیسے کھا سکتی ہے؟ آپ نے کھانا ہے تو بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، مگر میں کھانے کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں جب تک عاشر نہیں آئیں گے۔ وہ اپنے بھائی کا جواب کا انتظار کیے بنا ہی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جاری ہے۔ مرا تو چلی گئی، مگر اس کا بھائی احتشام اپنی بہن کی قسمت پر ماتم کرتا وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مرا تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تم ایک ایسے انسان سے محبت کر بیٹھی جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، جس کو اپنے کل کا پتہ ہی نہیں۔ میں تمہیں دوبارہ اس کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ کل کلاں کو تمہاری اولاد ہوگی تو پھر تم اکیلے اولاد کو کیسے سنبھالو گی؟ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو عاشر کے پاس نہیں جانے دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ جیسے اپنے کمرے میں آیا تو اس کی ایک سالہ بیٹی سو کر اٹھ چکی تھی۔ اس کا اب دن نکل چکا تھا، اب 2-3 گھنٹے تو وہ سونے والی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی اٹھ چکی تھی۔ احتشام اب کب آئے؟ سویرا نے اسے دیکھا تو آنکھیں ملتی اس سے پوچھنے لگی، تم سو جا، میں اپنی گڑیا کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بیٹی کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اسے یاد آیا تو اپنے شوہر سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں نے عاشر کے ساتھ کھا لیا تھا۔ اس کی بھوک تو ویسے ہی اٹھ چکی تھی، کھانا پینا اس پر حرام ہو چکا تھا، اس لیے جھوٹ بول دیا۔ او ہو تو بتا دیتے، دیکھیں میں اور مرحا ہم ویسے ہی اپنے شوہروں کے انتظار میں اب تک بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ چلے خیر، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، میں اور مرحا دونوں مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ جیسے اٹھنے لگی تبھی احتشام کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، وہ نہیں کھائے گی۔ میں نے بھی ابھی پوچھا تھا، کہہ رہی تھی کہ بھوک نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا اسے بتانے لگا۔ وہ خود پوچھوں گی اس سے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ احتشام کی آواز پر حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں کھائے گی، تم کھانا کھانا ہے تو کھا لو، اسے ڈسٹرب مت کرنا۔ میں بھی نہیں کھا رہی، اس نے بھی غصے سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو مت کھاؤ، احتشام نے بھی لاپرواہی سے اسے جواب دیا۔ اسے بہت حیرانگی ہوئی تھی، آج سے پہلے اس کے شوہر نے اس طرح سے اس سے بات نہیں کی تھی، اور خاص طور پر کھانے کے معاملے میں تو وہ ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ خالی پیٹ مت سویا کرو، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، اور آج اس رات بے رخی دکھا کر وہ دل کو تکلیف ہوئی۔
مگر ضبط کر گئی۔ شادی کے بعد ان 3 سالوں میں اس شخص نے جتنا اس کا خیال رکھا تھا وہ اس سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتے واش روم کی طرف بڑھ گئی، اور وہ جب دوبارہ کمرے میں آئی تو پھر خود سے ہی احتشام سے بات کرنے لگی۔ احتشام سویرا کے پکارنے پر احتشام نے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بولو۔ میرے بھائی ہماری بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے موت کے لیے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ اس رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ابھی سویرا نے اپنی بات ختم ہی بھی نہیں کی تھی کہ احتشام پھوٹ پڑا۔ اپنے بھائی کو بولو کہیں اور رشتہ دیکھ لے، مجھے بچپن میں اپنی بیٹی کو کسی سے منسوب کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور خبردار جو تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی۔ وہ پہلے ہی بہن کے بچپن کے رشتے پر بہت شوق منا چکا تھا، اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو بھی اسی آگ میں جھونک دیتا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان 3 سالوں میں آپ نے کبھی اتنا غصہ نہیں کیا، اور آج طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ احتشام کا ایسا رویہ اس نے ان 3 سالوں میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ سوری، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس تم سو جاؤ۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی بیوی سے معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں، میں کو سلا دیتی ہوں اسوا کو سلا دیتی ہوں۔ وہ جانتی تھی اس وقت احتشام غصے میں ہے تو زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مرحا کمرے میں آ کر عاشر کا نمبر ملانے لگی، مگر جواب نہ۔ کیوں نمبر بند ہے؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹنے لگی۔ عاشر آپ کے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ صبر کر لیتی، مگر ابھی مسئلہ عاشر کی بیماری کا تھا، اور پھر اس نے خود عاشر کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا۔ صرف اس خیال سے ہی اس کی جان جا رہی تھی کہ عاشر ناراض ہو گیا اور وہ صبح اسے لینے نہ آیا تو۔ عاشر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب تک آپ کا جواب نہیں آئے گا، میں سو نہیں سکتی، ساری رات اس طرح آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ اس نے موبائل سے اسے میسج کیا اور جواب انتظار کرنے لگی، پھر اسے کال ملائی اور پھر نمبر بند کر جا رہا تھا۔ پھر وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ساری رات اذیت میں گزر گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، پھر فجر کی اذان پر خود ہی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا کہ شاید مرحا نے اسے اٹھایا ہو، مگر سب کچھ یاد آتے ہی جیسے ساری خوش فہمی دور ہو گئی تھی۔ اٹھنے کا دل نہیں تھا، مگر اٹھ کر وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ جذبات اس پر حاوی ہو چکے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل آن کر لیا۔ کتنی ہی مسڈ کال آئی ہوئی تھی مرحا کی، پھر میسجز، یعنی وہ بھی میری طرح ساری رات نہیں سوئی۔ جانے کیوں دل کو سکون ملا تھا، روتے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ موبائل سے میسج ٹائپ کیا تھا، مرحا میری جان، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں جانتا ہوں، میں آؤں گا آپ کو لینے۔ سوری رات کو لیٹ ہو گیا تو نہ آ سکا آپ کا عاشر۔ اس کی محبت کے احساس سے ہی سارا درد، ساری اذیت کہیں دور چلی گئی تھی۔ اب تو مر بھی جاؤں نہ مرحا تو کوئی غم نہیں ہے، بس دل کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے بہت چاہتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے بے وفائی نہ کرتی تو پھر 100 سال کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر آپ تو مجھ پر موت بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی محبت میں یہ موت بھی خوبصورت لگے گی مجھے۔ اسے کہتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل پر سکون ہو گیا تھا، جو نیند بھی فوراً ہی آ گئی۔ پھر کیسے ہوش آیا، ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ وہ ساری رات نوافل پڑھ رہی تھی اور پھر جائے نماز پر سو گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو دوبارہ سے وضو کیا، نماز پڑھ کر اٹھی تو آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ دیکھا موبائل بج رہا تھا، پاگلوں کی طرح موبائل کی طرف لپکی تھی۔ میسج پڑھ کر دل کو سکون ملا تھا اور فوراً ہی کال ملائی تھی عاشر کو، مگر اب وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا تو مرحا نے اسے دوبارہ سے میسج کیے۔ دل پھر سے بے چین ہونے لگا، مگر اب دل کو قدر سکون تھا کہ وہ اسے لینے آئے گا تو دل ہی میں دل سے شکوا کرتی۔ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ بی جان فریال بی جان کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں بولو بی جان، کچھ پریشان لگ رہی تھی، اپنی بہو کے پکارنے پر اسے دیکھنے لگی۔
ناشتہ لگا دوں؟ فریال شاید اپنے ہی دھیان میں تھی، اس لیے بھی جان کے چہرے پر چھائی پریشانی کو نہ دیکھ بھانپ پائی۔ آج تم فیصل اور ارم کے ساتھ ناشتہ کر لینا، میرا اور شر کا ناشتہ اوپر ہی اسی کے کمرے میں لے آنا۔ فیال کو کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی کہ مرحا نہیں آئی واپس۔ وہ رات کو سو چکی تھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ مرحا واپس آئی بھی تھی کہ نہیں۔ وہ حیران سے بھی جان کو دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے آشر سے کہا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ اسے وہیں چھوڑ دے، اس لیے لے آئے گا آج۔ وہ فریال کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اسے وہیں چپ کروا دیا۔ آج وہ دن بعد آشر کے کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے سوئے ہوئے آشر کو آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ بی جان، آپ کیوں آگے مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا ہوتا؟ آپ کے گھٹنوں میں پھر سے درد ہوگا۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ نہیں، آج تو میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاؤں، اس لیے آ گئی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر ہم دونوں ناشتہ کریں گے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے بولے۔ اسے کسی انہونی کا خدشہ تھا، اس لیے صبح وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ خیر دیکھی جائے گی۔ کندھے اچکاتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واش روم میں نکلا تو بھی جان کے کمرے میں پڑی فالتو چیزیں اٹھا رہی تھی جو آشر نے مرا کے جانے کے بعد پھیلا دی تھی۔ کپڑے چینج کر کے انہیں بیڈ پر چھوڑ دیا، چائے پی کر کپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور ٹاول بھی وہی صوفے پر پھینکا ہوا تھا۔ حالانکہ آشر شادی سے پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا کمرہ صاف رکھتا تھا اور اب اسے بھی جان کو اپنا کمرہ سمیٹتے دیکھ کر شدید شرمندگی نے آ گھیرا۔ بی جان رہنے دے، میں کر لوں گا۔ اس نے بی جان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اسے جانتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا بہت بدل گیا ہے، مجھ سے بہت کچھ چھپانے لگا۔ وہ کھڑکی سے آتی روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ کیا مطلب؟ بی جان، وہ یکدم سے گھبرا گیا۔ تم اسلام آباد کون سا چیک اپ کروانے گئے تھے جو یہاں کراچی میں نہیں ہو سکتا؟ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی۔ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں، ویسے ہی میری جاب وہی تھی، یہاں تو ٹرانسفر کروا کر آیا تھا تو میڈیکل چیک اپ پر 6 مہینے بعد وہیں جا کر کروانا ہوتا ہے تو اس لیے میں گیا تھا۔ وہ ان کی نظروں سے چراتا کہنے لگا۔ اور مرحا وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ جانتی تھی آشر ان مسلسل جھوٹ بول رہا تھا، کبھی مرحا کے بارے میں سوال کیا۔ وہ اس کی امی بیمار تھی اس لیے میں وہیں چھوڑ دیا اسے۔ بی جان سے مسلسل جھوٹ بولتے اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اچھا، اور وہاں چھوڑنے سے پہلے نہ تم نے مجھ سے پوچھا اور نہ ہی اس نے، ورنہ مرحا تو کم سے کم ہر کام مجھ سے پوچھ کر ہی کرتی ہے۔ خیر، میں تم سے اس معاملے پر بحث نہیں کروں گی، دوپہر تک جا کر مرحا کو لے آنا۔ جو بھی تم دونوں کے درمیان مسئلہ ہے وہ جلد از جلد حل کر لو تو بہتر ہے۔ ابھی بی جان آج سے بات کر رہی تھی کہ فریال ناشتہ لے کر آ گئی۔ السلام علیکم، فریال مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آشر اور بی جان نے ایک ساتھ سلام کا جواب دیا۔ لگتا ہے مرحا بہت یاد آ رہی ہے، فریال بھابی نے آشر کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آ جائیں بھابی، بیٹھیں، ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ آشر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ نہیں فیصل، یا فیضانہ تو پھر شور مچائیں گے، ان کو ساری چیزیں سامنے رکھ کر دینی ہوتی ہیں، وہ تمہاری طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ فریال نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ بی جان کو فریال کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ شوہر ہے تمہارا، تم بھی جب بھی کہتی ہو کہیں بھی جانے کا تو چل پڑتا ہے، کبھی انکار کیا اس نے؟ بی جان کو فیصل بھی آشر کی طرح ہی عزیز تھا، اس لیے فریال کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔ آشر سر نیچے کیے مسکرا رہا تھا۔ جی وہ میں نے بس ویسے ہی۔ فریال بیچاری شرمندہ ہو گئی، فریال سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بی جان نے آپ انہیں میرے سامنے کیوں ایسے کہا؟ اچھا نہیں لگتا نا؟ آشر کو محسوس ہوا کہ فریال بھابی کا موڈ کچھ آف ہو گیا تھا تو اس نے بی جان کو منع کر دیا اگلی بار اس کے سامنے انہیں کچھ بھی نہ کہنے سے۔ اچھا، زیادہ وکالت نہ کرو اس کی، اور اگر کبھی مجھے مرحا کی کوئی بات بری لگی تو اسے بھی کہہ دوں گی میں، اور مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، مرحا کو خود لینے جاؤں گی۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی، تبھی اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ بی جان ان کی اس بات پر آشر کی جان پر بن آئی۔ میں خود لینے جاؤں گا۔ وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آشر کی طرف مڑ کر دیکھا اور بنا جواب دیے ہی آشر کے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد اس نے مرحا کا میسج پڑھا اور فوراً سائڈ
روم کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی کارنر والی کبڈ کھولی تو یکدم ہی میوزک بجنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، برتھ ڈے کارڈ اور گفٹ تھا۔ فوراً سے گفٹ کھولا تو ریسٹ واچ تھی اور دوسرا گفٹ پرفیوم تھا۔ آج تو عاشر کا دل جھوم رہا تھا، تو اسے یاد تھا کہ آج میری سالگرہ تھی اور وہ اس دن میں میرا سوٹ نہیں ڈھونڈ رہی تھی، شادی ہی سب سوچ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ دل ہی دل میں اسے سوچتا مسکرانے لگا۔ اس کی محبت نے تو آج عاشر کو پاگل ہی کر دیا۔ عاشر کا فون بجا تھا، نمبر دیکھا تو جان نکلنے لگی اس کی۔ ہیلو، اور کال ریسیو کرنے پر جو کچھ اس نے سنا تھا اس کو اندر ہی ہلا گیا تھا۔ مرحا کے بھائی نے اس کے سامنے کچھ پیپرز رکھے تھے۔ سائن کرو مرحا، سوچ کر رہی ہو؟ مرحا نے اپنے بھائی کے کہنے پر سائن کر دیے۔ پھر وہاں کھڑے اس شخص نے بھی کچھ پیپرز پر سائن کیے تھے۔ جاری ہے پہلی چاہت کس نمبر 4 دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اس کے لائکس 5 کے تک پہنچنے چاہیے۔ اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔